وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی نظر میں ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی جوہر، سب سے قیمتی زیور، سب سے قیمتی سامان اس کی عزت، عفت، عصمت اور اس کی پاک دامنی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کے لیے جو ممکن طریقہ اختیار کر سکے اختیار کرے، اور ہر ایسے طریقے سے بچے، ہر ایسے کام سے بچے جہاں اس کی عزت غیر محفوظ ہو۔ اور جو عورت سمجھدار ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے، اس کے نزدیک اس کی عزت، اس کی پاک دامنی اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوتی، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طرح کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایک ایمان والی عورت تو باقی عورتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں نہیں کرے گی؟ جبکہ ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جب اپنے 5 وقت کے نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اللہ قیامت کے دن اسے اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جس عورت کے اندر 4 باتیں ہوں، ایک یہ کہ وہ نمازوں کی پابند ہو، دوسرے یہ کہ وہ رمضان کے روزوں کی پابندی کرتی ہو، اور اپنی عصمت، عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، ایسی عورت کو اللہ قیامت کے دن یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، عورت کے اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت، غیر مرد اور غیر عورت دونوں آپس میں
ایک دوسرے سے نہ ملیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا رہیں، بلکہ شریعت نے تو اعلیٰ درجے کا حکم یہ دیا ہے عورت کے لیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں ہی میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایام جاہلیت میں جیسے عورتیں باہر پھرا کرتی تھیں بغیر پردے کے، ایسے تم مت پھرو۔ تو یہ پردے کا اعلیٰ درجہ ہے کہ عورت گھر ہی میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی لیے شریعت نے مرد پر عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری ڈالی۔ عورت کے کھانے پینے کا انتظام کرنا مرد کے لیے فرض ہے، عورت کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا مرد کے ذمہ فرض ہے، اور بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے، اللہ نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عورت گھر میں رہے، گھر کی ملکہ بن کر رہے، گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر جا کر کمائے، محنت کرے اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی۔ تو اب یورپ کے لوگوں نے، انگریزوں نے اسلام کے تعلق سے عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اسلام کے اندر بڑی پابندی ہے، اسلام نے عورت پر ظلم کیا، اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا، گھر کی باندھی بنا دیا، گھر کی جو ہے گھر میں قید کر کے رکھ دیا، یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ اب جس کی وجہ سے عورتوں نے ان کے اس خوبصورت نعرے سے خوش ہو کر جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور کمانے کی ذمہ داری جو شوہر پر تھی وہ ذمہ داری اپنے اوپر ڈال لی، تو بزرگوں اور دوستوں فیملی سسٹم جو بھی تھا، خاندانی نظام سب تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک طرف مرد بھی صبح سویرے اٹھ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، ایک طرف بیوی بھی کمانے کے لیے جا رہی ہے، اور بچے اب گھر میں اکیلے ہیں یا نہیں تو جو ہے نرسری اسکولوں میں۔ اب ان کی پرورش جیسے ماں کر سکتی ہے، کوئی غیر ماں کیسا کر سکتی ہے؟ اب جس کی وجہ سے جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے اندر نہ باپ کا احترام ہے، نہ ماں کا احترام ہے، نہ ماں باپ کی فرما برداری کا مزاج ہے۔ اب جس کی وجہ سے معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کا جو اصول تھا اس کو ہم لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا۔ تو جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورتوں کا معنی عربی میں کیا ہے؟ وہ چیز جسے چھپائی جائے، چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، سب کے سامنے ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسے بہت زیادہ محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ کوئی ڈائمنڈ ہے مثال کے طور پر ہندوستان کا کوہ نور، کیا وہ عام بازاروں میں کہیں بھی رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو بڑے سیکیورٹی کے انتظام کے ساتھ، بڑے حفاظت کے ساتھ، بہت ہی جو ہے پہرے داری کے ساتھ بالکل صحیح محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ عورت ایسے ہی چھپانے کی چیز ہے۔ زیورات جا کر خریدتے ہیں لاکھوں روپے لے کر، کیا لا کر اس کو گلی میں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو اندر گھر کے اندر لاکر کے اندر اور ایک لاکر اس میں چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ محفوظ ہے، قیمتی چیز ہے وہ۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ عورت بھی ایسے ہی قیمتی چیز ہے، اس کو محفوظ رکھو، اس کو جو ہے چھپا کر رکھو۔ المرأۃ عورۃ، چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، لیکن فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، لیکن جب یہ عورت چھپنے کے بجائے ظاہر ہو جاتی ہے، باہر نکل آتی ہے، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔
کے ذریعے سے مردوں کو لبھاتا ہے، مردوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، مردوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں اور مرد بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، عورتیں بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے غیر مردوں کے سامنے، اور اس مرد پر جو غیر عورتوں کو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عورتیں جو ہے قیمتی ہیں، انہیں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، بدکاری میں مبتلا کرتا ہے، ان کے اخلاق بگاڑتا ہے، ان کا دل دماغ خراب کرتا ہے۔ اس لیے بھی شریعت نے حکم دیا کہ عورتوں کو گھروں میں محفوظ رکھو، ان کو بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکالو۔ تو یہ پردے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ عورت گھر ہی میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے، گھر سے باہر جانا ہی ہے، تو شریعت نے، اسلام نے چند پابندیاں عائد کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر جائے تو اپنا شوہر ہے تو شوہر سے اجازت لے کر باہر جائے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو باپ سے اجازت لے کر جائے، باپ نہیں ہے تو اپنا جو بھی سرپرست ہے اس سے اجازت لے کر باہر جائے، بغیر اجازت کے باہر نہ جائے۔ اس لیے کہ جو عورت باپ کی اجازت کے بغیر یا بھائی کی اجازت کے بغیر، سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، اس کے اخلاق دھیرے دھیرے بگڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے، پورے خاندان کے لیے شرم کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر کو واپس آ جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر باہر سے باہر جائے۔ اور دوسری شرط، دوسرا حکم یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر جائے اجازت کے بعد بھی تو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کیے بغیر، زیب و زینت اختیار کیے بغیر، خوشبو لگائے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ آج کل حال کیا ہے، گھروں میں رہتی ہیں عورتیں تو گندے پھرتی رہتی ہیں، شوہر کو اس کی طرف کوئی لگاؤ، اس کی طرف کوئی میلان ہی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر جانے کا وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو خوب بناتی ہیں، سنگارتی ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتی ہیں اور بہترین سے بہترین خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ دوسرے اس کی خوشبو سونگھیں تو وہ عورت ایسی ہے ویسی ہے، یعنی ایسی عورت زانیہ ہے شریعت کی نظر میں، اور اس کو دیکھنے والے بھی زانی ہیں، زنا کرنے والے ہیں۔ تو دوسری اہم شرط یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے بغیر، زیب و زینت اختیار کیے بغیر، بالکل سادہ طریقے سے خوشبو لگائے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ غیر عورتوں کو دیکھا دیکھی آج کل کیا ہے، جب بھی گھر سے باہر جاتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کریم لگا کر، پھول لگا کر باہر نکلتی ہیں۔ گھر کے اندر رہتی ہیں تو لگانے کا خیال نہیں آتا، لیکن جیسے گھر سے باہر جانے کا وقت آتا ہے تو تب پھول لگا کر، چمیلی کا پھول وغیرہ وہ لگا کے نکلتے ہیں جو بالکل خوشبو پھیلاتی ہیں۔ غیر عورتیں ایسے کرتی ہیں تو ان کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں۔
تو بزرگوں اور دوستوں، گھر سے باہر جاتے ہوئے اس طرح سے بناؤ سنگار کر کے، خوشبودار چیزیں استعمال کر کے جانا عورتوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر جائے تو ایسا ایک چادر استعمال کرے، برقع استعمال کرے جو سر سے لے کے پیر تک اس کے پورے بدن کو چھپا دے۔ قرآن میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ کہیے، حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اسکارف ڈال لیں، اپنے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال لیں، حجاب ڈال لیں۔ جلباب عربی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی چادر کو کہتے ہیں جو عورت کے سر سے لے کے پیر تک کے پورے حصے کو چھپا۔ صرف نماز میں ہتھیلیاں اور چہرہ کا پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کے علاوہ جب برقع پہنے تو ضروری ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہو، کیونکہ چہرہ ہی اصل فتنے کا مرکز ہے۔ اسی کو اگر نہ چھپائیں تو پھر کہاں سے جو ہے عزت محفوظ رہے گی، کہاں سے ہماری عفت محفوظ رہے گی۔ تو ایسا برقع، ایسی چادر پہنے جو بالکل سادی ہو۔ آج کل برقعے بھی نعوذ باللہ ایسے قسم کے دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ برقعے ہیں، وہ تو ڈریس ہے، وہ بھی جو چمکی دار بالکل چمکتے ہوئے برقعے بھی ایسے نہیں، یہ بھی جائز نہیں بزرگوں اور دوستوں۔ اور بالکل پتلا جو ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ٹائٹ، بالکل تنگ لباس، تنگ برقع بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اعضائے بدن نمایاں طور پر ظاہر ہو، یہ بھی جائز، بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آئی، ان کے سر کے اوپر باریک دوپٹہ تھا، حضرت عائشہ نے اس دوپٹے کو لے کے پھاڑ دیا، اپنے پاس جو موٹا سا کپڑا تھا، دوپٹہ تھا، وہ اڑا کے لے گئے کہ یہ کیا تم سورہ نور کو نہیں پڑھتی؟ سورہ نور میں اللہ نے یہ سارے احکامات دیے پردوں کے بارے میں، عورتوں کے پردے کے حکم کے بارے میں۔ تو اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا اور تنبیہ فرمائی اور اس کو پھاڑ دیا۔ تو بالکل باریک، پتلے، بالکل ٹائٹ، تنگ لباس، تنگ برقع پہن کر جانا بھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پردے کا حکم جب آیا اللہ کی طرف سے تو حضرات صحابہ اور صحابیات نے اس کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت افلح رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی چچا تھے، دودھ کے رشتے سے چچا بنتے تھے، وہ نسب کے رشتے سے نہیں، دودھ کے رشتے سے، یعنی جس عورت کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا تھا، حضرت افلح رضی اللہ عنہ اس عورت کے دیور تھے، یعنی رضائی چچا ہوتے اس اعتبار سے۔ تو جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آنا چاہے تو حضرت عائشہ نے انہیں منع کر دیا، میرے سامنے مت آؤ، پردہ کرنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس طرح سے کہا کہ میں نے اس طرح کا معاملہ کیا، کیونکہ مجھے جس نے دودھ پلایا وہ عورت ہے، مرد نے مجھے دودھ نہیں پلایا، عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے، تو میرا رشتہ عورت سے ہوا، مرد سے کہاں سے ہو؟ تو اپنے اعتبار سے سوچ کر حضرت عائشہ نے ان کو منع کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جس طرح سے نسبی رشتے کا چاچا محرم ہے ایسے ہی رضائی رشتے کا چاچا بھی محرم ہے، لہذا تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دی۔ تو اتنا اہتمام تھا حضرات صحابیات میں
سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد انصار اور مہاجر عورتیں سب کے سب سیاہ چادریں اوڑھ کر ہی باہر نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے وہ آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ پردہ کرو، محرم آ رہے ہیں، نامحرم آ رہے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو ان دونوں بیویوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہیں، اندھے ہیں، ان سے کیا پردہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ افعمیا وانی انتما، وہ تو اندھے ہیں لیکن تم تو اندھے نہیں ہو، لہذا جاؤ پردہ کرو۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، آج کل اس مسئلے میں بڑی بے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کے پردے کے بارے میں مرد حضرات کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ نامحرموں سے پردہ کریں۔ گھر سے باہر جب جائیں تو یہ ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے ضرورتاً ہی باہر لے جائیں، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکالیں۔ آج کل یہ ان سب میں کوتاہیاں ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ کتنے گھر جو ہے اجڑ گئے، کتنے گھروں میں جو ہے غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ ابھی قریب میں جو ہے 14 فروری آنے والا ہے۔ اب یہ جو دن ہے اس کو یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے، یورپیوں کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی غلامی کرتے ہوئے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری تھا، ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا، اس سے ایک راہبہ سے عشق ہو گیا۔ اب عیسائی مذہب میں نکاح حرام، پادری کا راہبہ سے نکاح کرنا حرام، ناجائز، لیکن ان کو آپس میں عشق ہو گیا۔ تو اس پادری نے ایک مرتبہ راہبہ سے کہا مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کو اگر ہم دونوں آپس میں جنسی میل و ملاپ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا، راہبہ نے بھی اس کا خوب ساتھ دیا، دونوں نے آپس میں منہ کالا کر بغیر نکاح۔ اب اس کی خبر عیسائی مذہب والوں کو ہوئی تو انہوں نے اپنے جو ہے اصول کے مطابق دونوں کو قتل کر دیا۔ اب چونکہ یہ لوگ محبت کے نام پر قتل ہو گئے نعوذ باللہ، اس لیے یہ انگریز، یہ ہمارے عیاش لوگ، آوارہ لوگ اس کو یوم محبت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھو ہر جگہ اس کی بلا جو ہے ہمارے یہاں بھی وہ پھیل گئی، ہم مسلمانوں میں بھی پھیل گئی۔ اس لیے خاص طور پر جو ہے ذمہ داروں سے، ماں باپوں سے، ماں باپ سے، بھائیوں سے، مردوں سے درخواست ہے کہ اس دن اگر ہماری بچیاں باہر جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی ہیں تو ان کو جانے ہی نہ دیں، ایک دن چھٹی کرا دیں، کوئی بات نہیں۔ مجبوری میں جانا بھی ہے تو پابند کرا کر بھیجیں کہ ایسی چیزوں میں ہرگز شامل نہ۔ یہ سب جو ہے بلا ہے، مصیبت ہے بزرگوں اور دوست۔ ان سب چیزوں ہی کی وجہ سے جو ہے ہماری بچیاں نعوذ باللہ غیروں کے حملے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ نے ہمیں ایک پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے، اسلام کے شکل میں ایک پاکیزہ قانون عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کی پابندی کریں، اس کی جو ہے اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی ہے جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب